ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم معزز مکرم اور محتشم سامعین کرام دوستو بزرگو عزیز بھائیو، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک مہینوں کی گنتی وہ 12 رہے گی۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔
یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ حرمت والا وہ محرم کا بھی ہے، جس کی آج 8 تاریخ ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت والی 13 سالہ زندگی مکہ سے گزار کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل موجود تھے۔ پہلا قبیلہ بنو قینقاع، دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، ان یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، تم یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ کا شکر بجا لاتے روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور طریقے پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا، ہم مسلمان تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں فصام وامر بصیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر 10 محرم کی ایک اور بڑی نسبت یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک بڑا واقعہ رونما ہوا۔ ان ایام کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، ان کے فضائل کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اہل بیت کے متعلق اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے اختصار کے ساتھ اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ کربلا ہوا جس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اختصار کے ساتھ اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ قرآن و حدیث کو سن کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے، عقیدے کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ بات فرمائی تھی، علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے متعلق بھی یہ بات بیان فرمائی، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی
اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، آپ نے فرمایا جس نے ان دونوں سے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے بغض رکھا، حقیقت میں اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا۔ تو ان دو احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ ہوں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو کوئی آدمی ان سے بغض رکھتا ہے تو ان سے بغض رکھنا یہ اس آدمی کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ حدیث سے سنت سے ثابت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا کہ ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ہی ناصبی ہیں۔ یہ دو طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے، پہلی اصطلاح ہے رافضی کی اور دوسری اصطلاح ہے ناصبی کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم روافض کے طریقے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ رافضی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں اور اپنی زبان درازی کر کے ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ ہم رافضیوں کے طریقے سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل السنہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ناصبیوں کے طریقے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ الذین یؤذون اہل البیت، ناصبی وہ ہیں جو اپنے قول و عمل سے اہل بیت کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم ناصبیوں کے طریقے سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ ہم نہ ناصبی ہیں اور نہ ہی رافضی ہے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اہل بیت سے بھی محبت کو ایمان کا لازمی جزو مانتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے صحابہ کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق۔ میں انشاءاللہ آخر میں جا کے یہ بات بیان کروں گا کہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس متعلق ہماری رائے کیا ہونی چاہیے۔ لیکن جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی کیا فضیلت بیان کی، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، کہ جب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہوئی ان کا عقیقہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ حسن و حسین سے محبت کی وجہ سے ان دونوں کا عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے، اپنے بیٹوں سے اتنی محبت کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ان دونوں کی طرف سے عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو نیک بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ حدیث کے لفظ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جن الفاظ کے ساتھ میں اپنے ان دو بیٹوں کو دم کر رہا ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی نظر بد کا دم کیا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا اور ہمیں بتلا دیا کہ اپنے بچوں کو نظر بد کا دم کیا کریں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نظر بد کا وہی دم کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا تھا۔ اس سے دو چیزیں ہمیں ملیں گی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل، اور دوسرا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت، کہ ہم اپنے بچوں کو وہی دم کر رہے ہیں جو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کیا تھا۔ وہ دم کیا تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات سے انہیں پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے وہامہ اور ہر موذی چیز سے، ومن کل عین لامہ اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے، یعنی جو نظر لگ جاتی ہے اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ کوئی چیز موذی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے، زہر والی ہے، اے اللہ اس سے بھی انہیں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ شیطان سے بھی انہیں تیری پناہ میں دیتا ہو۔ تو جب بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دی جائے تو پھر کوئی جادو، کوئی موذی چیز، کوئی زہر ان بچوں کے اوپر اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ بچے اس وقت اللہ رب العالمین کی امان کے اندر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نجران کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، بات مناظرے سے مباہلے کے اوپر پہنچ گئی۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بات کے اوپر دو فریقوں کا اختلاف ہو گیا، دونوں فریق اپنے اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیتے ہیں، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جائے، وہاں پہ دلائل نہیں دیے جاتے، وہاں پہ گڑ گڑا کے دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنی لعنت کر کے دے اور دوسرے کی زندگی کے اندر اسے تباہ و برباد کر دے۔ نجران کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بات مباہلے تک پہنچ گئی، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم کھلے میدان میں مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بلایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب نجران کے وفد نے ان روشن چہروں کو دیکھا، انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم نے ان روشن چہروں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کر لیا، ہم تو کیا ہماری تمام نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا این ابنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے، کہا میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ذہب بہما علی، انہیں علی رضی اللہ عنہ بیر لے گئے۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا کہ آج مجھے میرے بیٹوں کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ حدیث کے لفظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چل پڑے انہیں تلاش کرنے کے لیے۔ فوجدہما یلعبان فی مشربہ، تو انہیں دیکھا کہ وہ دونوں ایک جگہ پہ کھیل رہے ہیں۔ وبین ایدیہما فضل من تمر، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچھی ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تقلبوا ابنی قبل الحر، اے علی گرمی شروع ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر واپس لے آنا، کہیں میرے بیٹوں کو سورج کی گرمی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ میرے ان بیٹوں کو سورج کی تپش اور سورج کی گرمی نقصان پہنچائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما میری طرف آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہن رکھی تھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں یمشیان ویعثران، چل رہے تھے، چھوٹے بچے تھے اور چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ تو فحملہما ووضعہما بین یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا میرے یہ بیٹے آ رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، صحیح ان سے چلا نہیں جا رہا۔ حدیث کے لفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان ویعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے ان دو بیٹوں کو دیکھا کہ یہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے بیٹے کہیں گر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے میں نے اپنے خطبے کو کاٹ کے ختم کر کے ان دونوں کو اٹھا لیا ہے، کیونکہ ان کی محبت نے اتنا جوش مارا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ میں اپنی بات مکمل کروں۔ میں نے اپنی بات کو کاٹ کے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا ہے ان سے محبت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے متعلق فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہما ابنایا ہما ریحانتایا من الدنیا، آپ نے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے دنیا کے اندر یہ دو پھول ہیں، میرے یہ پھول ہیں، ان سے محبت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس آدمی نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔
ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس بندے نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ اس سے اگلے الفاظ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا، دیکھتے ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کرنا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت کرنا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں تیسری بات کی طرف آؤں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس طرح ہو۔ کوفیوں نے کثرت سے خط لکھے کہ آپ یہاں پہ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ انہوں نے جائزہ لیا، منافق لوگ تھے، ظاہری طور پہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات سازگار لگے، انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ وہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چلتے ہیں تو ادھر کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور عقیل رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے مسلم بن عقیل۔ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچ گئی کہ میرے چچا زاد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حالات سمجھ آ گئے کہ اب حالات وہاں کے سازگار نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اے حسین رضی اللہ عنہ، اب ہم کوفہ جائیں گے، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی وہاں پہ شہید ہو جائیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں پیچھے نہیں چھوڑوں گا، میرا پیچھے رہنا پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ چلے گئے۔ اس وقت کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس نے اپنے سپہ سالار کو مقرر کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے جا کے بات کرے۔ اس نے آ کے بات کی تو جو شرائط سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی وہ ابن زیاد نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جو اس کا سپہ سالار تھا عمر بن سلمہ، اس کو کہا کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کریں۔ یہ کربلا کے مقام پہ پہنچ چکے تھے تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کے دوسرے افراد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس نے کیا کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو سر سے تن سے جدا کیا اور لا کے ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے تبری کی روایت ہے کہ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو گردن ہے اس کی بے حرمتی کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لمبا واقعہ، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اختصار کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ اب رہی بات کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو مد مقابل گروہ تھا اس کے متعلق ہماری رائے کیا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق احادیث ہم سن چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنتی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے،
اور حسین رضی اللہ عنہ سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ رہی بات کہ جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے متعلق ہماری رائے کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بڑا تفصیل سے مجموع الفتاویٰ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، جو ان کی شہادت کے اندر شریک ہوا، جس نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کما یلعن الظالمون، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس طرح ظالموں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، حسین رضی اللہ عنہ کو ہم جنتی کہتے ہیں تعیین کر کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جو قاتل ہیں، قاتلین حسین ہے رضی اللہ عنہما، ان کے متعلق اہل سنہ کی رائے یہ ہے کہ ہم مطلق طور پہ نام لیے بغیر مطلق طور پہ لعنت کرتے ہیں، جو ان کے قتل کے اندر شریک ہے، جس نے حکم دیا ہے، جو ان کے قتل کے اوپر راضی ہوا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو۔ تو کیا مسلمان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کا ماتم مناتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، آپ نے فرمایا اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو آدمی رخسار پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی پکاریں پکارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دی، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو حق کا راستہ ہے، اور اسی کے اوپر چلنے کی توفیق دے، نہ کہ ہم شہداء کی شہادت کے اوپر نوحہ کنا ہوں، اپنے گریبان چاک کریں، اپنے رخسار پیٹیں۔ یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ یہ دو اعلان ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ پرسوں بروز اتوار مسجد حسین ابن علی کے اندر جو ہفتہ وار درس ہے وہ قاری صبغت اللہ احسن صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، تمام بھائی اس میں شریک ہوں۔ اور دوسرا پروفیسر زاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے چچا جان پتوں کے اندر بیمار ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اور چچا کے بیٹے وہ بھی کافی بیمار ہیں، ان کے لیے اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے ہاں جو افضل ترین روزے ہیں وہ اللہ کا جو مہینہ محرم ہے اس کے روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال محرم تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور 9 محرم کا روزہ اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ یہودیوں کے ساتھ مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ یہودی صرف 10 کا روزہ رکھتے تھے، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب اس حدیث سے بعض لوگوں کو غلط فہمی لائق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آئندہ سال سے میں صرف 9 کا روزہ رکھوں گا۔ جتنی روایات ہیں ان کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ صیام یوم عاشوراء، عاشوراء کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور عاشوراء کہتے ہیں 10 محرم کو۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کے اوپر امید ہے کہ اللہ اس آدمی کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو 10 محرم کا روزہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا ہے، 9 کا روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، تو افضل ترین روزہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا جائے، کیونکہ 10 کا روزہ رکھا، 9 کا روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، اس لیے کہ روزہ بھی رکھا جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی 10 کو روزہ نہیں رکھ سکا تو 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھ لے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں نے ایک ہی روزہ رکھنا ہے تو وہ 10 کا روزہ رکھے یا 9 کا روزہ رکھے، تو اس کے متعلق اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اسے 10 محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک 10 محرم کا ہی روزہ رکھا ہے، اور افضل یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا جائے۔ تو آج 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے اور پرسوں 10 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے 10 محرم کو، وہ کھانے تقسیم کرنا، سبیلیں لگانا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد